السلام علیکم جی، جمعہ مبارک۔ ہمارے عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں وہ اپنے فالوور کی طرح یا ان کے فالورز اپنے قائد کی طرح روزانہ ایک نیا جھوٹ بولتے ہیں اور پھر اس جھوٹ کو اگلے دن دوبارہ کھاتے ہیں۔ اگرچہ اس کی میں مثال جو ہے وہ یاجوج ماجوج کی مخلوق پہ نہیں دوں گا کہ روزانہ وہ دیوار چاٹ چاٹ کے اسے پتلا کرتے ہیں، اگلے دن پھر وہ موٹی ہو جاتی ہے۔ میں صرف یہ کہوں گا کہ وہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کی کنڈمنیشن جو کل عمران احمد خان نیازی صاحب نے جو ہے وہ بات کہی ہے، اور عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں نام میں ان کا اس لیے لے رہا ہوں کہ انہوں نے کل ایک اور جھوٹ بولا ہے اور وہ جھوٹ ان کے منہ پہ پڑنے ہی والا ہے، تو لیکن اس کی ہم بات کرتے ہیں بعد میں۔ لیکن جو انہوں نے الزام لگایا تھا کہ جیل کے اندر خواتین کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اب زیادتی جو ہے ہمارے ہاں خاتون کے ساتھ زیادتی کا مطلب یہی تصور کیا جاتا ہے مستعمل معنوں کے اندر کہ شاید اس کے ساتھ کوئی جنسی زیادتی ہوئی ہے یا ان کی عصمت کے اوپر ہاتھ ڈالا گیا ہے۔ انہوں نے جب یہ کہا کہ ان کے ساتھ یہ ہراسگی سے زیادہ زیادتی ہو رہی ہے تو اس سے پھر ان کے فالورز نے اس کو بڑھا کے جنسی زیادتی اور ریپ تک لے گئے، اور ریپ کا انہوں نے ٹرینڈ بھی چلا دیا۔ جب وہ ٹرینڈ چلا دیا تو اب ظاہر ہے کہ وہ جو اندر خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، اگر ان کے ساتھ یہ بھی نہیں ہوئی تھی، ان کے ساتھ یہ سٹگما جوڑ دیا گیا، تو اب جیسے ہی عدالت میں پیشی کے لیے وہ خواتین اور حضرات تشریف لائے تو خواتین کو خاص طور پہ پوچھا گیا کہ کیوں بی بی آپ کے ساتھ کوئی اس طرح کی کوئی اونچ نیچ یا کوئی غلط حرکت ہوئی ہے، تو انہوں نے بوانگ دہل کہہ دیا کہ نہیں جناب ایسی تو کوئی بات نہیں ہوئی۔ تاہم ہمیں جس طریقے سے گرفتار کیا گیا وہ تو زیادتی والی بات ہی ہے نا۔ کوئی بات نہیں، اللہ مہربانی کرے، شدت وغیرہ تو نہیں کیا، کوئی ایسے کوئی کھانے پینے میں کوئی مسئلہ ہو؟ دیکھیے جیل کا کھانا ملتا تھا، ہم سے نہیں کھایا جاتا تھا، ہم نے کافی دفعہ کمپلین کی تھی کہ روٹی کچی پکی ہوتی ہے، بتائے کہ گھر والے ہمیں کھانا یا میڈیسن جیل لانا پڑے ہمیں۔ دیکھیے میری بات سنیں، جنہوں نے توڑ کیا پکڑے نا، ہم وہاں سے چھوڑ کے ہمارے پیچھے کیوں پڑے ہیں؟ ہم کوئی مجرم ہیں، ہم کو فلانے ہیں، دھمکانے ہیں۔ ویسے یہ بڑی کمال کی بات ہے یار، ایک ان کا چھوٹے سے بڑا جو یوتھیا ہے، مطلب کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر یوتھیا سے لے کے اور گلی کے برف والے پھٹے کے نیچے بیٹھا ہوا یوتھیا، دونوں کی ایک زبان ہے، پورا احتجاج کرنا ہمارا حق ہے، احتجاج کرنا ہمارا حق ہے۔ یہ وہ ہے، احتجاج کرنا حق ہے، لیکن احتجاج کی بھی کوئی نہ کوئی حدود و قیود ہوتی ہیں۔ آپ اجازت لیتے ہیں حکام سے، دنیا بھر کے اندر یہ اصول ہے، آپ اجازت لیتے ہیں حکام سے اور حکام آپ کو اجازت دے دیتے ہیں کہ جناب فلاں جگہ پہ جا کے آپ کر لیں اپنا احتجاج۔ 2014 کے اندر یہ آپ پارا تک انہوں نے رہنا تھا، یہ وائلیٹ کرتے ہوئے ڈی چوک تک گئے تھے اور جا کے انہوں نے پارلیمنٹ پہ حملہ کیا تھا، کرینے ساتھ میں لے کے گئے ہوئے تھے تاکہ پارلیمنٹ کی دیوار کو توڑ کے وزیر اعظم نواز شریف کو اندر سے گھسیٹ کے نکال کے جو ہے وہ یہ ان سے استعفیٰ لیں گے۔ یہ ان کے نعرے تھے اور ان کی تقریریں تھیں نا، اگر آپ کو یاد ہو اس وقت بھی انہوں نے وائلیٹ کیا۔ پھر G9 اگر اس دفعہ بات کر لیں تو یہ جو ابھی جب نکالے گئے ہیں 25 مئی کو پچھلے سال، تو یہ G9 پارک تک مظاہرہ کرنے کی ان کو اجازت دی سپریم کورٹ آف پاکستان نے، اور یہ وہاں سے ساری وائلیشن کرتے ہوئے، توڑتے ہوئے، درختوں کو آگ لگاتے ہوئے، میٹرو کے سٹیشنز کو آگ لگاتے ہوئے، سرکاری عمارتوں کے اوپر پتھراؤ کرتے ہوئے، اگر کوئی میڈیا کے دفاتر درمیان میں آیا ان پہ بھی وٹے مارتے ہوئے یہ بلو ایریا میں پہنچ گئے، اور بلو ایریا میں پہنچ کے انہوں نے وہ ادھم مچایا کہ رے رب کا نام، لیکن پرامن احتجاج کرنا ہمارا حق ہے۔ آپ ان کے کسی احتجاج کو دیکھ لیجئے، مسئلہ یہ ہے کہ کینٹ میں یہ کیسے گھسے؟ کینٹ میں تو ایسے گھسے کہ اب تو کہہ دیا حافظ صاحب نے کہ اندروں بھی لوگ رلے ہوئے سن، تو اندر والوں نے جب نہیں روکا، جن لوگوں نے کینٹ، جو آپ کو اور مجھے کینٹ میں داخلے کے اوپر شناختی کارڈ چیک کر کے داخل ہونے دیتے ہیں، انہوں نے ساری یوتھیوں اور یوتھڑوں کو کہا کہ تم یہاں پہ آ کے لائیو پوڈ کاسٹ بھی کر لو
اور جناب ویڈیوز بھی بنا لو اور ویڈیوز بنا کے سوشل میڈیا پہ بھی ڈال لو اور بتاؤ کہ کس طرح عمران خان ہماری جو ہے وہ ریڈ لائن ہے اور یہ جناب وہ جناب سارا کچھ کر کے ویوز بھی لے لو اور اب کہو کہ ہمیں روکا کیوں نہیں ہے. یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ میں چوری کرنے آیا تھا تو آپ نے مجھے روکا کیوں نہیں ہے چوری سے, میں آپ کو تھپڑ مارنے لگا تھا تو آپ پرے ہٹ جاتے نا, آپ کو تھپڑ نہ لگتا. یہ بڑی عجیب قسم کی لاجک ہے. یہ یوتھیا مجہول القوم الجاہلیہ للعقل للمحروم دیر محدود, محروم بھی یہ کہہ لیں تو ایک ہی بات ہے لیکن محدود, وہ یہ لاجک دے رہا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان کے لوگ جو ہیں اس لاجک کو لے کے میڈیا کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور گائی جا رہے ہیں اور بجائی جا رہے ہیں. اور ایسے پھر کی کہتے ہیں پلا جہو جہ گان والے وہ جی بجان والے, ٹھیک ہے. لیکن اب سنا ہے کہ بجانے والے بدل گئے, اس لیے یوتھیوں کی چیزیں جو ہے وہ آسمان تک سنی جا رہی ہیں, ٹھیک ہے. گان والوں کے ساتھ بجانے والوں کی پارٹی جو ہے آرکیسٹرا بدل گیا ہے آرکیسٹرا بدل گیا ہے جی. بہرحال تو وہ خواتین جو تھیں ان کو پیش کیا گیا, خدیجہ شاہ صاحبہ کو الگ پیش کیا گیا, ذرا وی آئی پی قیدی ہیں نا. تو باقی جو ان کی دوسری یوٹیوبر خواتین جو ہیں یا ٹک ٹاکر جو ہیں, ویسے وہ صنم جاوید اور فلک کیا نام ہے ان کا, دونوں جو زیادہ لائم لائٹ میں رہتی ہیں لیسے یار. ہاں چلے کوئی بات نہیں کہنا چاہیے ایسی بات کہ میرا مطلب ہے کہ وہ ہاں یار آپ سے تو اچھی وہ خاتون تھی ایان علی. مطلب ایان علی ایک ماڈل گرل تھی اور وہ اپنے بال بھی پوری طرح بنا کے آتی تھی, حالانکہ جیل میں اس کو کوئی سہولت نہیں تھی. سہولت تو خیر آپ کو بھی نہیں ہے لیکن اس کو کوئی سہولت نہیں تھی, لیکن اس نے اپنا جو پہچان تھی وہ نہیں ٹوٹنے دی, وہ نہیں ختم ہونے دی. تو آڈا تھے میرا مطلب ایک ہفتے دے وچ ہی ہیں یہیں کرنتے آ گئے. لیکن خیر یہیں کر رہے تھے, وہ باقاعدہ اڈ کے پڑھ رہی تھیں کہ ہمیں کیوں گرفتار کیا گیا, ہم نے کون سا جرم کیا ہے, ہم نے یہ کیا, ہم نے وہ, کہ اتھے تھے بڑیاں بڑکاں مار رہے سو کہ ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے. نہیں کہا نہیں تھا عمران خان کو ہاتھ نہ لگانا, کہا نہیں تھا تمہیں, کہا نہیں تھا اب بھگتو, کہا نہیں تھا تم نے, اتھے تھے اے کرن ڈیاں سجے. تو وہ ریکارڈنگ کر کے تو ہم کہاں ریکارڈنگ کرنے والے, ریکارڈنگ کر کے آپ پہ ہی اس کو آن لائن بھی ڈال رہے تھے آپ. لیکن اب آپ کہتے ہیں کہ جناب ہمارے اوپر ایسے ایسے جرائم کے پرچے درج ہوں گے. یہ ساری جو دھمکیاں دینا ہوتی ہے نا اور کسی بھی سرکاری املاک کو جا کے نقصان پہنچانا, یہ جرائم کے اندر شامل ہے. یہ احتجاج نہیں ہے, یہ شرپسندی ہے, یہ دہشت گردی ہے, یہ تخریب کاری ہے. محترمہ آپ نے پاکستان کا قانون پڑھا ہی نہیں ہے. ڈنڈا ہاتھ میں پکڑ کے آپ بس پہرا ہی دیتی رہ گئیں. پتہ نہیں پہرا ہی دے رہے تھے کی پتہ پہرا ہی دے رہے ہو ٹھیک ہے, اطلاعات تو کچھ اور ہے. آپ زمان پارک کے بعد پہرا ہی دیتی رہ گئیں. شاید عمر میں کچھ پڑھ لیا ہوتا, مطلب پروگریسو گھرانے سے سنا آپ کا تعلق ہے. والد صاحب پیپل پارٹی سے تعلق رکھتے تھے اور سسرال صاحب بھی آپ کے پیپل پارٹی کے پروگریسو ایلیمنٹ سے تعلق رکھتے تھے. اور نتیجے کے طور پہ اب یہ جو خاتون ہیں یہ نہ تو اپنے والد صاحب کے ساتھ رہتی ہیں, ان میں سے ایک جو خاتون ہے, اور نہ ہی اپنے میاں کے ساتھ رہتی ہیں, لیکن بچے ان کے بڑے ہائی لیول کے اسکولوں میں پڑھتے ہیں. بول چال بند ہے والد صاحب سے, اس لیے کہ والد صاحب نے عمران خان کی شان اقدس کے اندر ایک دن گستاخی فرما دی تھی, انہیں اپنا باپ چھوڑ دیا. اسے کیا کہتے ہیں, اسے کلٹ فالوئنگ کہتے ہیں, جس کے اندر لوگ جو ہیں وہ اپنے قریبی عزیز رشتہ داروں کو پہچاننے اور ماننے سے انکار کر دیتے ہیں. تو بہرحال جی یہ خواتین چڑھ گئی ہیں, میرا مطلب ہے کہ عدالتیں چڑھ گئی ہیں جس کو کہتے ہیں. اور یہ جو دونوں ہیں, یہ جو فلک جاوید اور یہ ان کے بارے میں بڑے کانفیڈنس کے ساتھ, بڑے اعتماد کے ساتھ اور بڑے یقین کے ساتھ آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ ان کی چونکہ آئیڈینٹیفیکیشن مکمل ہو گئی ہے تو ان کے کیسز جانے ہیں ادھر پرلے پاسے, پل تو پرلے پاسے جانے, لینو پار جانے نے کیس انہوں نے ہیں. راجا کبیر کے بقول لینو پار جانے نے کیس انہوں نے, ہے نا. اگر آپ لینو پار کا مطلب آپ سمجھتے ہیں نا, ہاں لاہور جب بنایا رہا تھا انگریز تو اس نے لائنوں کے پار اپنی کینٹونمنٹ بنائی تھی جس کو آج کل لاہور کینٹ کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اب ڈی ایچ تو خیر اس سے بھی پرے چلا گیا. تو وہ جب وہ سیکلوڈڈ پرے کر کے بنائی تھی نا انہوں نے, تو لینو پار کا محاورہ اس وقت سے لاہور میں بولا جاتا ہے کہ لینو پار جو ہے نا وہ پھر انہوں نے یہ حرکت فرمائی ہے جا کے, تو کیس بھی ادھر ہی سنے جانے ہیں. اور ان کی جو ہے وہ پہچان اور وہ آئیڈینٹیفیکیشن جو ہوتی ہے, شناخت پریڈ جو ہوتی ہے,
وہ بھی مکمل ہو گئی ہے. تو بہرحال دیکھیے اب کیا ہوتا ہے. میرے دل کے اندر بڑی کوشش کے باوجود بھی ان کے وہ ڈائلاگ میرے کانوں میں جب گونجتے ہیں تو میرے ذہن میں، میرے دل کے اندر ذرا بھی محبت کا، شفقت کا جذبہ نہیں پھوٹتا. کیا کروں میں، سنگ دل ہو گیا ہوں، آپ مجھے سمجھیں. میں قطعاً یہ کہنے کو تیار نہیں ہے کہ ان کو معاف کر دیا جائے، کیونکہ میں نے وہ جو شہداء ہیں جنہوں نے اس ملک کے اوپر اپنی جان قربان کی ہے اور جن کے یادگاروں کو انہوں نے جو ہے اس کی بے حرمتی کی ہے، میں نے ان کو بھی جا کے منہ دکھانا ہے آخرت میں. تو اس لیے میں تو بھائی اس طرح کی کوئی سفارش نہیں کروں گا. جو قانونی طریقہ کار ہے، قانون کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، اس کے مطابق ان کے ساتھ ٹریٹ کیا جائے. اور میں کوئی ان کی چیخوں سے کوئی خوشی نہیں محسوس کر رہا کہ دل کے اندر کوئی کاؤں ماؤں ہو رہا ہو، کوئی خوشی محسوس ہو رہی ہو، یہ نہیں محسوس ہو رہی. ہوگا مجھے افسوس ہی، لیکن میں یہ اپنے آپ کو اس قابل نہیں پاتا کہ میں کہوں کہ ان کے ساتھ ذرا ہاتھ ہلکا رکھا جائے. بس جی، اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.